الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت اور پاکیزہ سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے. سن 9 ہجری کے واقعات بیان کیے جا رہے تھے. غزوہ تبوک کا واقعہ الحمدللہ پورا مکمل بیان ہو چکا، اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو اب وفود کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا، کیونکہ عرب میں بہت سارے قبیلے تھے جو اسلام کی حقانیت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے کو سمجھ چکے تھے، لیکن وہ قریش مکہ کے جو قریش تھے ان کی وجہ سے بہت سارے قبیلے، بہت سارے لوگ، سردار اسلام قبول کرنے سے رکے ہوئے تھے. اب جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور قریش کے اکثر افراد بلکہ سبھی مسلمان ہو گئے، مکہ مکرمہ بھی اسلام کے زیر نگی آ گیا، وہاں بھی مسلمانوں کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہو گئی، اور عرب میں بھی بہت سارے قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا. اب یہ سن 9 ہجری اور 10 ہجری میں پھر بڑے بڑے وفد آئے عربی قبیلوں کے، عرب کے جو قبیلے تھے ان کے وفد آنا شروع ہوئے. وہ لوگ وفد بنا کر آتے تھے، بڑے بڑے وفود آتے تھے اور وہ آ کر اسلام قبول کرتے تھے. تو اب بہت سارے وفود آئے، تو انشاءاللہ یہاں سے ان وفود کا تذکرہ کرتے ہیں. اہم جو وفد ہوں گے اس میں کوئی ہمارے لیے سبق ہوگا، تو ان وفود کا تذکرہ کیا جاتا ہے. غزوہ تبوک سے جیسے ہی آئے تو بنو عامر ابن صعصعہ، یہ قبیلہ تھا، اس کے کچھ لوگ آئے اور ان کے ساتھ 2 بڑے سردار آئے. بنو عامر ابن صعصعہ کے 2 سردار تھے، عامر ابن طفیل اور اربد ابن قیس. یہ دونوں بڑے بڑے سردار تھے. یہ دونوں اپنی قوم کے کچھ لوگوں کو لے کر آئے، لیکن دونوں بھی جو ہے دل سے ان کے مسلمان ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی دشمنی سے بھرے ہوئے تھے. تو وہ دونوں جب مدینہ کی طرف آ رہے تھے، راستے میں آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو اب عرب کے اکثر لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، ہمارا دل سے تو ارادہ نہیں ہے اسلام قبول کرنے کا، لیکن کیا کریں، اب اتنے سارے مسلمان ہو چکے ہیں، اتنے سارے لوگوں سے ہم کیسے لڑیں گے؟ ہمارے یعنی مشرک بہت کم رہ گئے، مسلمان زیادہ ہو گئے، تو اتنے سارے لوگوں کا ہم مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو دونوں نے مدینے کی طرف آتے ہوئے راستے میں مشورہ کیا. عامر ابن طفیل جو تھا اس نے کہا اربد ابن قیس سے، یہ اربد ابن قیس بہت بہادر تھا، تو اس سے کہا کہ دیکھو جب ہم جائیں گے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں گا، انہیں تنہائی میں لوں گا اور میں انہیں باتوں میں لگاؤں گا، تم نے ان پر غفلت میں حملہ کر دینا ہے اور نعوذ باللہ ان کو قتل کر دینا ہے. یہ سوچ کر وہ لوگ مدینہ منورہ آئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ عامر ابن طفیل بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنا مخلص دوست بنا لیجئے، گہرا مخلص سچا دوست بنا لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، جب تک کہ تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے گا
تجھے دوست نہیں بنائیں گے۔ اس نے کہا کہ اچھا اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ مسلمان ہو جاؤں تو میرے کیا حق ہوں گے، مجھے کیا ملے گا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھے وہی ملے گا جو سب مسلمانوں کو ملتا ہے۔ سب مسلمانوں کے جو ہم پر ایک دوسرے پر حق ہے وہی تیرے بھی حق ہوں گے، تو تجھے کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ملنے والی ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں مسلمان ہوں گا تو آپ مجھے اپنے بعد مجھے خلیفہ بنا دیں، حکومت میرے حوالے کر دیں۔ ڈائریکٹ اس نے یہ پیشکش حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالکل نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ اچھا پھر ایسا کریں کہ آپ جو ہے دیہاتوں کے بادشاہ بن جائیں، میں شہر کا بادشاہ بن جاتا ہوں، دونوں مل کر تقسیم کر کے آدھی آدھی حکومت لے لیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا کہ پھر میں، یاد رکھو اگر تم نے میری شرط نہیں مانی، میرے مطالبے قبول نہیں کیا، تو پھر میں غطفان جو بڑا قبیلہ تھا اس کے نوجوانوں سے اتنے لڑنے والے آپ کے خلاف کھڑے کروں گا کہ پورا مدینہ بھر جائے گا، پورا مدینہ بھر جائے گا۔ اتنے نوجوان، اتنے جنگجو اور بہادر اکٹھے کروں گا اور ان کو مدینے پر حملے کے لیے لاؤں گا کہ مدینہ پورا بھر جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ایسا نہیں کر سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ایسا نہیں کر سکے گا۔ وہ اب یہ اس باتوں میں لگا رہا ہے، عامر ابن طفیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں میں لگا رہا ہے، اور وہ اس کا جو دوست تھا اور یہ انتظار میں ہے کہ میں باتوں میں لگا رہا ہوں، اتنی دیر سے باتیں کر رہا ہوں، یہ حملہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ یہ میرا دوست اربد ابن قیس جو ہے وہ حملہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو باتیں ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکال دیا۔ وہ کھڑے ہو کر گیا تو وہ اپنے دوست پر غصے ہونے لگا کہ میں نے اتنی دیر باتوں میں لگایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اپنا پہلے سے طے تھا کہ جب میں باتوں میں لگاؤں گا تم حملہ کر دو گے، تم نے حملہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا جب بھی میں حملہ کرنے کے لیے ارادہ کرتا تھا اور اپنا ہاتھ تلوار کے دستے پر لے جاتا تھا تو مجھے سامنے کچھ نظر آتا تھا، کبھی کوئی اونٹ نظر آتا تھا جو مجھے کھانے کے لیے دوڑ رہا ہے، کبھی بیچ میں لوہے کی دیوار نظر آتی تھی، اور کبھی کبھی میرا ہاتھ ہی سن ہو جاتا تھا، ہاتھ ہی تلوار تک نہیں جا رہا ہے، ہاتھ سن ہو جاتا تھا۔ ناکام ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا بھی کی، اے اللہ مجھے اس عامر ابن طفیل کے شر سے بچا لے۔ لیکن یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا، شریروں سے جو آپ کے خلاف مخالفین ہیں، آپ کو جو قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پلان کو، آپ کے منصوبے کو جو فیل کرنا چاہتے ہیں، ان کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا۔ یہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی اس وعدے کو نبھایا۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیشہ اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طریقے سے حفاظت کی ہے۔ دیکھو اب یہاں دو آدمی مل کر قتل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا پہرا لگا ہوا ہے، حفاظت کا انتظام ہے جو عام انسانوں کو نظر نہیں آ سکتا، جو وہ انتظام جو نبیوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ خیر یہ دونوں مردود یہاں سے نکلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی کہ اللہ اس عامر ابن طفیل کے شر سے مجھے بچا لے اور اس کی قوم کو اسلام کی توفیق دے دے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی، حضور کی دونوں دعائیں قبول ہوئی۔ راستے میں چلتے چلتے یہ عامر ابن طفیل جو تھا اس کو ایک طاعون کی بیماری، ایک گٹھلی نکلی گردن پر، ایک گیٹ آئی اور وہ گیٹ موت کی گیٹ تھی۔ جب کسی کو آ جاتی تھی تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اب یہ مر جائے گا، تو وہ راستے میں ابھی گھر تک بھی نہیں پہنچا، راستے میں ہی مر گیا۔ اور دوسرا جو تھا اربد ابن قیس، وہ اپنے گھر پہنچا اپنے قبیلے والوں کے پاس، اور قبیلے والوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ ایسے، یعنی برائی کی اس نے، اور کہنے لگا کہ اگر وہ ابھی میرے سامنے آ جائیں تو میں تیروں سے ان کو چھلنی کر دوں، یہ کہا اس نے۔ اور وہ بھی ارادہ کر رہا تھا کہ لوگوں کو بھڑکاؤں گا، لوگوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکاؤں گا۔ 2 دن تک وہ اپنے قبیلے میں رہا، تیسرے دن وہ اپنی سواری پر جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، بجلی آئی آسمان سے اور اس پر گری، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم میں پہنچا دیا۔
تو ایک وفد یہ تھا. بعد میں اس کے یہ دونوں کے جو قبیلہ تھا وہ پورا قبیلہ بہت اچھا تھا، وہ ان کے دل صاف تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے دو سردار عبرتناک موت کا شکار ہو گئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی کی انہوں نے مخالفت کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی بری موت مارا ہے. تو پورے قبیلے والوں نے اس سے عبرت حاصل کی اور سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہو گئے. اس کے بعد وفد ثقیف آیا. قبیلہ ثقیف طائف کا قبیلہ، مشہور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے، جنہوں نے کتنی تکلیفیں پہنچائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو. طائف کے وادیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی میل انہوں نے پتھر مارے. یہی وہی لوگ ہیں طائف کے قبیلہ ثقیف کے، بہت جنگجو قسم کے اور سخت دل لوگ شمار کیے جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے، خون نکلا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا نہیں دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی. پھر جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، حوازن سے حنین کے مقام پر جو بڑی لڑائی ہوئی، اس میں بھی یہ ثقیف والے شامل تھے. پھر اس کے بعد جب حنین میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو یہ قبیلے ثقیف والے، طائف والے اپنے قلعے میں بند ہو گئے. وہاں جا کر مسلمانوں نے اس قلعے کو گھیر لیا. غزوہ طائف ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام، لیکن وہ قلعہ فتح نہیں ہو سکا. طائف کا جو قلعہ ہے مضبوط تھا، وہ فتح نہیں ہو سکا. اس میں بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے، بہت سارے صحابہ کرام کی جانیں گئی، زخمی ہوئے، کئی صحابہ کرام شہید ہوئے. اس وقت بھی کسی نے درخواست کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول یہ بہت سخت قوم ہے، آپ ان کے خلاف بد دعا کر دیجئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی رحمت للعالمین کا ثبوت دیتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم اہدی ثقیفا وأتی بہم مسلمین، اے اللہ قبیلہ ثقیف کو ہدایت دے دے اور ان کو مسلمان بنا کر میرے پاس لے آ. سبحان اللہ. اب اس کے سمجھو 1 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اثر ظاہر ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اور اس کے بعد قافلے کو لے کر واپس مدینہ منورہ چلے گئے، اور بیچ میں یہ غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا. اس کے بعد خود یہ قبیلہ ثقیف اب اپنے وفد کو بھیجنے پر مجبور ہو گئے. ان کے سمجھ میں آ گیا کہ پورے عرب کے بڑے بڑے قبیلے، بڑے بڑے خاندان، بڑے بڑے وفد آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں، ہم اکیلے ان کے بیچ میں بچ جائیں گے مشرک تو کیا حال ہوگا، ہماری کیا پوزیشن رہے گی. تو انہوں نے بھی ارادہ کر لیا. پہلے ان کا ایک وفد آیا، عبد علیل نام کا ایک شخص تھا، اس کے ساتھ انہوں نے اپنے کچھ آدمیوں کو بھیجا مدینہ منورہ میں. وفد آیا قبیلہ ثقیف کا. سب سے پہلے اس قبیلے پر نگاہ پڑی حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی. مغیرہ ابن شعبہ بھی اسی قبیلے کے تھے، طائف کے ہی رہنے والے تھے، ثقیف کے ہی تھے. تو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ یہ پہلے سے مسلمان ہو گئے، اسی قبیلے کے تھے لیکن بہت پہلے مسلمان ہو گئے. انہوں نے دیکھا کہ طائف کا قبیلہ آیا ہے تو یہ فوراً خوشخبری دینے کے لیے دوڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے میں اطلاع دوں. یہ ان کا جذبہ تھا کہ سب سے پہلے یہ اتنا خطرناک قبیلہ یہ بھی مسلمان ہونے کے لیے آ گیا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی، تو یہ خوشخبری سب سے پہلے میں پہنچاؤں. یہ سوچ کر وہ تیزی سے دوڑے. راستے میں حضرت ابو بکر مل گئے، راستے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مل گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، کیوں اتنا تیز جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے حضرت ابو بکر کو کہہ دیا کہ قبیلہ ثقیف آیا ہے، اسلام قبول کرنے کے لیے قبیلہ ثقیف کے لوگ آئے ہیں، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنانے کے لیے جا رہا ہوں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو قسم دی کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں یہ خوشخبری مجھے سنانے کا موقع دے دو. اللہ اکبر. وہ حضرت ابو بکر کے بھی دیکھ لیں کہ حضرت ابو بکر حالانکہ نیکیوں میں پہلے ہی کتنی فوقیت رکھتے ہیں، کتنا بڑا مقام ہے ان کا، نیکیوں میں کتنے آگے ہیں وہ، مسلمانوں میں کتنے آگے ہیں وہ. حضرت عمر بھی کہتے ہیں کہ میں ابو بکر تک کبھی نہیں پہنچ سکتا ان کے مقام تک، لیکن پھر بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ابھی بھی حرص ہے، ابھی بھی لالچ ہے کہ مجھے اور نیکیاں چاہیے. دیکھیے وہ تھوڑے پر مطمئن ہونے والے نہیں تھے، وہ کہ کچھ کر لیا، 1-2 عمل کر لیا اور اس پر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے، اسی پر سہارا لگا لیا اور پھر 1000 گناہ بھی کر لیے جیسے ہمارا حال ہے. نہیں، وہ تو اللہ سے صحیح معنی میں اللہ کا خوف کرنے والے لوگ تھے، صحیح معنی میں آخرت سے واقف تھے وہ لوگ.
انہیں معلوم تھا کہ آخرت کے لیے کتنی زیادہ نیکیاں چاہیے، کتنا لمبا زمانہ ہے وہ آخرت کا، کیسی لمبی زندگی ہے وہ، اس لیے جتنا جمع کیا جائے اتنا کم ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قسم دی کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، مجھے موقع دو، میں یہ خوشخبری سناتا ہوں۔ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مان گئے۔ یہاں ان کی بھی صفت دیکھیں، انہوں نے بھی جو ہے حضرت ابوبکر کا مقام سب کو معلوم تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مقام سب کو معلوم تھا، صحابہ کرام کو، اس لیے حضرت مغیرہ ابن شعبہ بھی اپنے حق سے دستبردار ہو گئے، اپنا حق انہوں نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے ابوبکر آپ سنا دو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی، قبیلہ ثقیف کا وفد آیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ان کے لیے خیمے لگائے، مسجد نبوی کے اندر ہی ان کے لیے خیمے لگائے گئے، اور خالد ابن سعید ابن العاص رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، ان کے ذمے ان کا کھانا، ان کی ضیافت کا انتظام ان کے ذمے کر دیا گیا۔ اب وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور وہ خالد ابن سعید جو تھے ان کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے، انہوں نے اسلام قبول کرنے کی خواہش کی، اور ساتھ انہوں نے کچھ شرطیں بھی پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک تو نماز نہیں پڑھیں گے، قبیلہ ثقیف والوں نے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم اسلام تو قبول کر لیں گے، اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے دیں گے، اور آپ کو سچا رسول بھی مان لیں گے، لیکن ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، لا خیر فی دین لا رکوع فیہ، لا خیر فی دین لا رکوع فیہ، اس دین میں کوئی بھلائی نہیں جس میں اللہ کے سامنے جھکنا نہ ہو۔ جس دین میں یعنی جو مسلمان ہے اللہ کے سامنے نہ جھکے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ ایسے دین کا کیا فائدہ ہے جس میں اللہ کے سامنے جھکنے کی عبادت نہ ہو؟ لا خیر فی دین لا رکوع فیہ۔ دیکھیں نماز کی اہمیت بتلائی، یہ شرط تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبول نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، کہا نہیں نماز تو پڑھنی پڑے گی، نماز کے بغیر دین کا کیا تصور ہے؟ ایسا کون سا دین ہے کہ جس میں اللہ کے سامنے جھکنا نہیں ہے؟ تو پھر وہ دین کیا معنی رکھتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں یہ شرط قبول نہیں ہے۔ پھر انہوں نے دوسری شرط پیش کی کہ ہمارا جو بت ہے، ان کا بہت بڑا بت تھا قبیلہ ثقیف کا، لات اس کا نام تھا، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس بت کو 3 سال کے لیے چھوڑ دیا جائے، ہماری عورتوں میں ہمارے بچوں میں اس بت کی بہت محبت ہے، بہت عقیدت ہے، اس کو 3 سال تک رہنے دیا جائے، اور 3 سال تک اس کو گرایا نہ جائے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کے دل میں اسلام آ جائے گا، اللہ کی محبت آ جائے گی، اللہ کی عظمت اور وحدانیت پختہ ہو جائے گی، پھر ہم اس کو گرا دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں، بت کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ دیکھیں اس پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ بت پر سمجھوتا تو پھر کیا اسلام؟ اسلام کا کیا مطلب؟ بت کو چھوڑ دیا جائے تو پھر اسلام ہی کہاں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا 3 سال تک نہیں رکھ سکتے، تو آپ 1 سال تک رکھ دیجئے، 1 سال تک مہلت دیجئے، 1 سال تک وہ بت رہے، اس کے بعد آپ گرا دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں 1 سال بھی نہیں رکھا جا سکتا۔ انہوں نے کہا 1 مہینہ، کہا نہیں 1 مہینہ بھی بت کو نہیں رکھا جا سکتا، پہلے بت کو گرایا جائے گا۔ بت کو گرایا جائے گا جبھی تو اندر کا بت ٹوٹے گا نا۔ بت کی جو عظمت ہے جب وہ سامنے گرتے ہوئے دیکھیں گے جبھی تو دل سے بت کی عظمت نکلے گی، بت کا خوف نکلے گا، جو ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا، اس کی عظمت بیٹھی ہوئی تھی، اس کی محبت بیٹھی ہوئی تھی، اس کا خوف بیٹھا ہوا تھا کہ اگر کسی نے اس کو بری نیت سے ہاتھ بھی لگا دیا تو یہ بت جو ہے اس کو اور اس کے گھر والوں کو نیست و نابود کر دے گا۔ یہ اس طریقے کی عظمتیں ان کے اندر بلا وجہ باطل بٹھائی گئی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس شرط کو آپ قبول کر لیجئے کہ کم سے کم وہ بت ہمارے ہاتھ سے ابھی نہ گرایا جائے، آپ کسی اور کو بھیج دیں اس بت کو گرانے کے لیے، ہم اپنے ہاتھ سے، ہم قبیلہ ثقیف والے اپنے ہاتھ سے نہیں گرائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں اس شرط کو قبول کر لیا، ٹھیک ہے ہم کسی اور کو بھیج دیں۔ خیر وہ لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان میں ایک صحابی تھے بہت چھوٹے تھے، عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ، ان کو وہ بہت چھوٹے تھے لیکن ان کے اندر قرآن سیکھنے کا جذبہ اور دین کے احکامات سیکھنے کا جذبہ بہت زیادہ تھا۔ وہ قبیلہ ثقیف میں جتنے لوگ آئے تھے وہ سب سے چھوٹے تھے، ان میں حضرت عثمان ابن ابی العاص، وہ قبیلہ ثقیف کے وفد میں سب سے زیادہ چھوٹے تھے، لیکن جذبہ وہ سب سے زیادہ اچھا تھا ان کا قرآن سیکھنے کا۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، وہ سیکھتے رہتے تھے قرآن، خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے وہ۔ پھر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا وقت ہوتا تھا تو حضرت ابوبکر کے پاس پہنچ جاتے تھے،
ایسے بڑے بڑے صحابہ کرام دیکھے کتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو فراست دی ہے، کتنی سمجھ دی. ابھی مسلمان ہوئے ہو لیکن اپنے وقت کو وصول کر رہے ہیں. مدینہ منورہ میں کچھ دنوں کے لیے آئے ہیں تو سوچ رہے تھے کہ سیکھ لیں، زیادہ سے زیادہ قرآن سیکھ لیں، زیادہ سے زیادہ دین سیکھ لیں، دین کے احکامات سیکھ لیں، تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ حاصل کر لیں. یہ سوچ کر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آرام کا وقت ہوتا تھا تو وہ حضرت ابوبکر کے پاس چلے جاتے تھے. تو اسی جذبے کو دیکھ کر جب وہ لوگ واپس ہونے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر امیر اور ان کا امام ان کو ہی بنا دیا جو سب سے چھوٹے تھے. اس وفد میں وہ سب سے چھوٹے تھے لیکن اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے امیر بھی ان کو بنایا اور ان کا امام بھی ان کو بنایا کہ انہوں نے قرآن بھی زیادہ سیکھ لیا ہے اور ان کے اندر جذبہ بھی موجود ہے. تو خیر یہ قبیلہ ثقیف کا وفد جو ہے یہاں انہوں نے اسلام قبول کیا اور یہ اپنے قبیلے میں واپس چلے گئے. اور اپنے قبیلے کو جا کر انہوں نے جو ہے پہلے تو بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے اپنے قبیلے والوں سے اپنے اسلام کو چھپایا. یہ جو چند لوگ آئے تھے انہوں نے اپنے اسلام کو چھپایا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے ایک قبیلہ ثقیف کے ایک مشہور صحابی اور سردار تھے عروہ ابن مسعود ثقفی، وہ مسلمان ہوئے تھے. انہوں نے کھلے عام جا کر قبیلہ ثقیف میں اپنے اسلام کا اظہار کیا، لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی. تو قبیلہ ثقیف نے، حالانکہ وہ بڑے سردار تھے، عروہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے بڑے سرداروں میں تھے، لیکن قبیلہ ثقیف نے اس کو برداشت نہیں کیا کہ ہمارا کوئی آدمی اسلام قبول کرے، ہمارے دین سے پھر جائے. تو قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے ان کو تیروں سے مار کر چھلنی کر دیا اور ان کو شہید کر دیا تھا. اس لیے یہ وفد جب واپس گیا تو یہ سوچنے لگے کہ اگر ہم ڈائریکٹ ان کو کہہ دیں گے کہ ہم مسلمان ہو کر آئے ہیں تو کہیں ہمیں بھی یہ لوگ شہید نہ کر دے. تو اس لیے انہوں نے جا کر پہلے تو ان سے جھوٹ بات کی، یعنی صرف وہ پرکھ رہے تھے، ان کو جانچنے کے لیے ان سے کہا کہ نہیں ہم گئے تھے لیکن ہم نے جتنی باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی ہمارا ایک بھی مطالبہ انہوں نے قبول نہیں کیا، بلکہ وہ تو ہمارے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہے، ایسے ایسے کر رہے ہیں، وہ لڑنے کے لیے آنے والے ہیں. اس طریقے سے انہوں نے ایسی بات کی. تو پورا قبیلہ ثقیف بھڑک گیا، غصے میں آ گئے. وہ لوگ تیاری کرنے لگے لڑائی کی 2 دن تک، لیکن 2 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رعب ڈال دیا. 2 دن کے بعد ان کے اندر رعب آ گیا اور سب کے سب یہ اس وفد کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ جو شرط کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شرط کہیں وہ شرط مان لو، کیونکہ اب پورا عرب مسلمان ہو چکا ہے، بہت کم لوگ رہ گئے، ہم ان سے ٹکر نہیں لے سکتے، ہم ان کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتے، ہم ان سے لڑ نہیں سکتے. تو یہ قبیلے والے، یہ جو وفد گیا تھا یہ خوش ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی ساری شرطیں منوا کر آئے اور ہم سب مسلمان ہو کر آئے. تو پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، قبیلہ ثقیف. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ابو سفیان، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ جو اسی قبیلے کے تھے، پہلے مسلمان ہو گئے تھے، ان کو وہ لات جو بت تھا اس بت کو گرانے کے لیے بھیجا. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے بت کو گرانے کا، لات جو بت تھا اس بت کے پاس گیا اور اس کو گرانے کے لیے آگے بڑھے. جیسے ہی آگے بڑھے تو پورا قبیلہ جمع ہو گیا. قبیلہ ثقیف کی عورتیں ننگے پیر، ننگے سر بھی ڈھانپنے کا انہوں نے اہتمام نہیں کیا اور پیر میں چپل بھی نہیں پہنی، ننگے پاؤں ننگے سر وہ گھروں سے باہر نکل کر، مرد عورتیں بچے سب جمع ہو کر دیکھ رہے ہیں اور سب کے سب ہیبت زدہ ہیں، سب کے سب خوف زدہ ہیں، سب کے سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا آفت آ جائے گی اس بت کو اگر توڑ دیا جائے. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ بہت ہنسمکھ تھے. انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا جو مدینہ منورہ سے ان کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تم کو ہنساتا ہوں، میں تم لوگوں کے ساتھ مذاق کرتا ہوں، تم کو ہنساتا ہوں. تو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، بت کو ایک کلہاڑی ماری اور خود نیچے گر گئے، لیٹ گئے اور تڑپنے لگے. مذاق کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، بت کو ایک کلہاڑی ماری اور زمین پر لیٹ کر تڑپنے لگے. تو سارا قبیلہ نعرے لگا رہا ہے، سب خوش ہو گئے کہ دیکھو ہمارے لات بت جو تھا اس کو انہوں نے ہاتھ لگایا تو اس نے مغیرہ سے بدلہ لے لیا اور مغیرہ اب مرنے کے قریب ہے، تڑپ رہا ہے. سب نعرے لگا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، چلا رہے ہیں. اچانک مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہنے لگے تمہارا ناس ہو، یہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ پتھر کا ہے، یہ نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، دیکھو میں اس کو گرا رہا ہوں، یہ کچھ کر سکتا ہے تو کر لے. کلہاڑی لی اور انہوں نے پورے بت کو توڑ دیا اور کچھ بھی نہیں ہوا. ظاہر سی بات ہے بت کیا کرے گا.
پتھر کا ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں غلط باتیں بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ بت کو ہاتھ لگائیں گے بری نیت سے یا اس کو توڑیں گے تو یہ زلزلہ آ جائے گا اور یہ آفت آ جائے گی اور پوری نسلیں برباد ہو جائے گی. کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ تو بس کچھ لوگ جو ہے اپنے پیٹ کی خاطر اس طریقے کے غلط عقیدے لوگوں کے اندر بٹھا دیتے ہیں. تو انہوں نے پورا بت توڑ دیا اور اس کے اندر جتنا خزانہ تھا وہ، کیونکہ بت کے اندر اس کی تہ خانے کے اندر بہت سارا سونا اور چاندی اور خزانہ چھپا ہوا تھا. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے پورا اپنے قبضے میں لیا اور مدینہ منورہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا. یہ قبیلہ ثقیف مسلمان ہو گیا، اس کا یہ واقعہ. اس کے بعد ایک قبیلہ بنو تمیم تھا، وہ لوگ آئے. بنو تمیم کے لوگ یہ بھی وفد بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ مدینہ منورہ میں پہنچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں حجرہ تھا مسجد نبوی کے پاس، مسجد نبوی سے لگ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تھے، تو وہاں پہنچے اور باہر سے ہی زور زور سے چلانے لگے، اخرج الینا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلو، ہمارے پاس آؤ. باہر سے زور زور سے وہ آوازیں دے رہے ہیں. اب وہ نئے اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا کیسے ادب کرنا چاہیے، انہیں کیسے پکارنا چاہیے، اس ساری چیز کی انہیں اطلاع نہیں تھی. اس لیے وہ باہر سے زور زور سے چلا رہے ہیں، اخرج الینا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلیے، ہمارے پاس آئیے. ہم آئے. اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم باہر نکلے. خیر اس کے بارے میں قرآنی آیتیں بھی اتر گئی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو لوگ آپ کو کمروں کے پیچھے سے زور زور سے چلا کر پکارتے ہیں اکثر ان میں سے ناسمجھ ہوتے ہیں. انہیں ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم، انہیں چاہیے کہ وہ صبر کریں حتیٰ کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم خود باہر نکلے اس وقت وہ اپنی بات پیش کریں. اس طرح نبی کو گھر سے باہر نکالنا، انہیں آواز دے کر باہر بلانا، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ ادب کے خلاف ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے 26ویں پارے میں یہ ادب سکھلایا. خیر وہ لوگ بنو تمیم والے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے باہر نکلے اور حضور نے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مجلس جمائیں گے اور فخر کریں گے. تو ان میں سے ایک وہ بہت اچھا بولنے والے تھے، خطیب، تقریر کرنے والے لوگ اس میں بہت تھے. ایک ان کا خطیب کھڑا ہوا بولنے والا اور اس نے جو ہے تقریر شروع کی کہ ہم بنو تمیم والے یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں. انہوں نے اپنے حسب نسب پر، اپنی ذات پر، اپنی دنیاوی چیزوں پر انہوں نے فخر کرنا شروع کیا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا، سعد ابن قیس رضی اللہ عنہ، یہ انصاریوں میں سے بڑے مشہور خطیب تھے، بہت اچھا بولنا جانتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تقریر کے لیے کھڑا کیا مسلمانوں کی طرف سے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو اپنی زبان پر فخر کرتے ہیں، ہم اپنے باپ داداؤں پر فخر کرتے ہیں، ہم اپنے حسب نسب پر فخر کرتے ہیں. تو ادھر سے یہ صحابی کھڑے ہوئے، حضرت سعد بن قیس رضی اللہ عنہ، وہ کہنے لگے نحن نفتخر برسول اللہ، ہم اللہ کے رسول پر فخر کرتے ہیں، ہم اسلام پر فخر کرتے ہیں، ہم مدینے پر فخر کرتے ہیں، ہم قرآن پر فخر کرتے ہیں، ہم اپنے دین پر فخر کرتے ہیں. تو وہ لوگ ماننے پر مجبور ہو گئے. وہ کہنے لگے خطیبکم خیر من خطیبنا، تمہارا خطیب ہمارے خطیب سے اچھا ہے. پھر انہوں نے شعر شاعری کی، ان کی طرف سے ایک شاعر کھڑا ہوا. ادھر سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا. تو شاعری کے مقابلے میں بھی مسلمانوں کے جو شاعر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ جیت گئے. اس کے بعد وہ قبیلہ مسلمان ہو گیا اور بنو تمیم والے بھی اسلام قبول کر کے واپس گئے. اب اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ ہفتے. وآخر دعوانا الحمدللہ.